ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ کامیابی گھر میں بہن بھائیوں کے اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کامیاب ہو جائے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہوں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وقت اور قسمت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن خراب ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ وقت دنیا کا سب سے اچھا گفٹ ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، نمبر 1 اپنی غلطی تسلیم کرنا، نمبر 2 دوسروں کو معاف کر دینا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، نمبر 1 دولت، نمبر 2 اگلی چال، نمبر 3 نیکی۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔
طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ ذہن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو اس کا استعمال باقاعدگی سے کرو۔ جو بھی خیال کرو تم سوچتے ہو اسے پورا کرو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتیں۔ خدا کی بنائی گئی حدود کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ میں ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ جو بھی کرنا ہے مضبوط ارادوں سے کرو، اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ بہت شفاف جذبوں سے، بہت محتاط لفظوں میں، محبت کے ستاروں میں انہیں ہم چاند کہتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ روز محشر جواب کیا دو گے؟ تم میری ہر خوشی کے قاتل ہو۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر نظر انداز کرنا سیکھیں۔ جیسے ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جاتے وقت صاحب خانہ کم از کم گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائیں۔